ہمارے انفارمیشن سیکرٹری رؤف حسن صاحب کو کل گرفتار کیا. 13 خواتین کو ہمارے آفس میں سے پی ٹی آئی کے سینٹرل آفس میں سے گرفتار کیا گیا، جن میں سے 11 خواتین کو چھوڑ دیا گیا ہے. 2 خواتین ابھی تک بھی ان کی حبس بیجا میں ہیں اور پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہیں. اس کے لیے ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیبیس پٹیشن بھی فائل کی ہے ٹو پروڈیوس دیم بیفور دا کورٹ. اور جو دوسرا سوال ہے، اصل سارے کے سارے حقائق، اور جیسے کہتے ہیں نا، پاؤں اس لیے جلے ہوئے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک اتھارٹیٹیو پروناؤنسمنٹ دی جس کے اندر ہماری مخصوص نشستوں کو جو بندر بانٹ کے ذریعے باقی پارٹیوں میں دی گئی تھی ان کو واپس پی ٹی آئی کو دینے کا حکم دیا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر پی ٹی آئی نیشنل اسمبلی میں بھی، پنجاب اسمبلی میں اور کے پی میں تو آلریڈی ہم اکثریت میں، ہم اکثریتی جماعت بن جاتے ہیں، جس وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا رستہ روکیں اور آئی ایل ایف کی خواتین انشاءاللہ العزیز اکوموڈیٹ ہوں گی. ہماری خواتین جو ہیں، اور آئی ایل ایف نے پورے پاکستان کے اندر تمام جتنے نومینیشن پیپر جمع ہونے سے لے کے الیکشن کنڈکٹ ہونے تک ہمارے آئی ایل ایف کے تمام وکلاء نے، بہن بھائیوں نے وہ بھرپور مدد کی ہے. اور آج جو اسمبلی معرض وجود آئی ہیں اس میں آئی ایل ایف کا گریٹ کنٹریبیوشن ہے، اور انشاءاللہ العزیز ڈیو شیئر جو ہے آئی ایل ایف پاکستان کو دیا جائے. اچھا، ایک بات بڑی واضح آپ کے ساتھ بتا دیں، مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات ہے. کل کیا کیا ہے سینٹرل سیکریٹریٹ میں؟ وہ بیان حلفی اٹھائے گئے ہیں وہاں پر، یعنی جو ڈیکلریشن داخل کرنی ہے، آپ انٹینشن اور موٹیو دیکھ لیں. اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، الیکشن کمیشن کے خلاف بڑی خبر دے رہا ہوں آپ کو، ریفرنس تیار ہو چکا ہے، اور ایک ریفرنس فائل ہو چکا ہے اپنا علیم عادل شیخ صاحب کا، لیکن ایک ریفرنس جو ثبوتوں کے ساتھ ہے، کوئی تقریباً 200 صفحوں کا یہ ریفرنس ہے، جس میں پہلے دن سے لے کر اب تک الیکشن کمیشن کے تمام فیصلہ جات، ان کا چاہے آپ توشہ خانہ لے لیں، چاہے آپ الیکشن لے لیں، چاہے آپ الیکشن سمبل کا لے لیں، چاہے آپ پروویڈنٹ فنڈنگ کا لے لیں، اور نومینیشن پیپر سے لے تک 8 فروری تک کا اور اس کے بعد کا جتنے مسائل ہیں، یعنی دفعہ 144 کا نفاذ لگانا، اس کو سپورٹ کرنا، لیول پلینگ فیلڈ نہ دینا، یعنی اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں انشاءاللہ العزیز الیکشن کمیشن کے پاس جا رہی ہیں. اب ڈر خوف کس بات کا ہے کہ مخصوص نشستیں چلی گئیں، مخصوص نشستیں ہم مل جانی ہیں، اسی سے روکنے کی آخری کوشش ہے، اور وہ ناکام ہوں گے. اور بہت جلد، اور جیسے اشتیاق نے بتا دیا ہے، کل ہمیں بڑی امید ہے کہ یہ جو 12 کے 12 مقدمات ہیں جس میں عمران خان صاحب کو غیر قانونی حراست میں رکھا گیا، غیر قانونی ریمانڈ لیا گیا، اس میں ڈسچارجگی کا ہمارا کیس ہے، انشاءاللہ العزیز عمران خان کل اس میں سرخرو ہوں گے. ہمارے انفارمیشن سیکرٹری رؤف حسن صاحب کو کل گرفتار کیا. 13 خواتین کو ہمارے آفس میں سے، پی ٹی آئی کے سینٹرل آفس میں سے گرفتار کیا گیا، جن میں سے 11 خواتین کو چھوڑ دیا گیا ہے. 2 خواتین ابھی تک بھی ان کی حبس بیجا میں ہیں اور پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہیں. اس کے لیے ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیبیس پٹیشن بھی فائل کی ہے ٹو پروڈیوس دیم بیفور دا کورٹ. اور جو دوسرا سوال ہے، اصل سارے کے سارے حقائق، اور جیسے کہتے ہیں نا، پاؤں اس لیے جلے ہوئے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک اتھارٹیٹیو پروناؤنسمنٹ دی جس کے اندر ہماری مخصوص نشستوں کو جو بندر بانٹ کے ذریعے باقی پارٹیوں میں دی گئی تھی ان کو واپس پی ٹی آئی کو دینے کا حکم دیا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر پی ٹی آئی نیشنل اسمبلی میں بھی، پنجاب اسمبلی میں اور کے پی میں تو آلریڈی ہم اکثریت میں، ہم اکثریتی جماعت بن جاتے ہیں، جس وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا رستہ روکیں اور آئی ایل ایف کی خواتین انشاءاللہ العزیز اکوموڈیٹ ہوں گی. ہماری خواتین جو ہیں، اور آئی ایل ایف نے پورے پاکستان کے اندر تمام جتنے نومینیشن پیپر جمع ہونے سے لے کے الیکشن کنڈکٹ ہونے تک ہمارے آئی ایل ایف کے تمام وکلاء نے، بہن بھائیوں نے وہ بھرپور مدد کی ہے. اور آج جو اسمبلی معرض وجود آئی ہیں اس میں آئی ایل ایف کا گریٹ کنٹریبیوشن ہے، اور انشاءاللہ العزیز ڈیو شیئر جو ہے آئی ایل ایف پاکستان کو دیا جائے. اچھا، ایک بات بڑی واضح آپ کے ساتھ بتا دیں، مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات ہے. کل کیا کیا ہے سینٹرل سیکریٹریٹ میں؟ وہ بیان حلفی اٹھائے گئے ہیں وہاں پر، یعنی جو ڈیکلریشن داخل کرنی ہے، آپ انٹینشن اور موٹیو دیکھ لیں. اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، الیکشن کمیشن کے خلاف بڑی خبر دے رہا ہوں آپ کو، ریفرنس تیار ہو چکا ہے، اور ایک ریفرنس فائل ہو چکا ہے اپنا علیم عادل شیخ صاحب کا، لیکن ایک ریفرنس جو ثبوتوں کے ساتھ ہے، کوئی تقریباً 200 صفحوں کا یہ ریفرنس ہے، جس میں پہلے دن سے لے کر اب تک الیکشن کمیشن کے تمام فیصلہ جات،
ان کا چاہے آپ توشہ خانہ لے لیں، چاہے آپ الیکشن لے لیں، چاہے آپ الیکشن سمبل کا لے لیں، چاہے آپ پروویڈنٹ فنڈنگ کا لے لیں، اور نومینیشن پیپر سے لے تک 8 فروری تک کا اور اس کے بعد کا جتنے مسائل ہیں، یعنی دفعہ 144 کا نفاذ لگانا، اس کو سپورٹ کرنا، لیول پلینگ فیلڈ نہ دینا، یعنی اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں انشاءاللہ العزیز الیکشن کمیشن کے پاس جا رہی ہیں۔ اب ڈر خوف کس بات کا ہے کہ مخصوص نشستیں چلی گئیں، مخصوص نشستیں ہم مل جانی ہیں، اسی سے روکنے کی آخری کوشش ہے اور وہ ناکام ہوں گے، اور بہت جلد، اور جیسے اشتیاق نے بتا دیا ہے، کل ہمیں بڑی امید ہے کہ یہ جو 12 کے 12 مقدمات ہیں جس میں عمران خان صاحب کو غیر قانونی حراست میں رکھا گیا، غیر قانونی ریمانڈ لیا گیا، اس میں ڈسچارجگی کا ہمارا کیس ہے، انشاءاللہ العزیز عمران خان کل اس میں سرخرو ہوں گے۔